Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel S Law Student Vips and I hope you are all well. And इंशाल्लाह आज इस वीडियो के ज़रिए बावदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के गूस लॉ कॉलेज को एक लेटेस्ट मूवमेंट हुई है उस हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम मोमिन मोमिनात से दुरूद पाक पढ़ने की गुजारिश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसके अलावा तमाम मोमिन मोमिनात से गुजारिश नमाज की पाबंदी और अल कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का मुआयजना करें, अक़ीदा तौहीद को मजबूत बनाएं। जिसका अक़ीदा तौहीद दुरुस्त होगा वही हिसाब किताब के काबिल है, जिसका अक़ीदा तौहीद दुरुस्त नहीं है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, चाहे वो हाजी है, नमाजी है, यहाँ तक कि शहीद भी है। तो आप सबके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्पेशली गूस लॉ कॉलेजेस के वो तमाम स्टूडेंट्स जो तमाम स्टूडेंट एलिजिबल बनते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट, जो स्टडी सेंटर्स में एंट्री के हवाले से आप लोगों के मामला हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम पेंडिंग रिज़ल्ट और दीगर आप लोगों के मसाइल हैं। हाल ही में कमेटी ने तमाम रिकॉर्ड की वेरिफिकेशंस और इफ़ेक्ट्स पर मुश्तमिल जो एक रिपोर्ट होती है वो तमाम मुश्तमिल रिपोर्ट तमाम अपने बयानात कलमबंद करते हुए बाहमी मशावरत से आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर ईमानुल्लाह को पहुंचा दी गई है और डॉक्टर ईमानुल्लाह अब इंशाअल्लाह इस रिपोर्ट पर नज़र करने के बाद मीन टू से उनकी भी कोई छानबीन कोई रिपोर्ट की ज़ाहिर है वेरिफिकेशन तो क्रॉस वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही में आप लोगों के यानी गूस लॉ कॉलेजेस के तमाम फैक्ट्स के साथ जो स्टूडेंट्स पर फैक्ट्स लग गए हैं कि ये फ़लाँ इशू है फ़लाँ इशू है, और लास्ट में मैंने आपको बताया भी BZU तमाम गूस लॉ कॉलेजेस स्टूडेंट्स को ऑन करना चाहती है, इस पर मजबूत एक जवाज़ ऑर्डर चाहती है और इंशाल्लाह BZU हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एक मीटिंग करने जा रही है और जनाब मोहतरम डॉक्टर ईमानुल्लाह साहब इस मसले के हल के लिए इस मीटिंग को अव्वल तरजीह देना चाह रहे हैं। BZU के अपने एक नोटिफिकेशन जो ये अंदरूनी के मामला चल रहे हैं, इन ज़राए के मुताबिक ये ख़बर पहुंची है और उम्मीद करता हूं कि गूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ इंशाल्लाह जल्द आएगी। बाकी जो दीगर स्टूडेंट्स हैं इनके इम्तिहान स्केजुअल और दीगर के हवाले से मामला तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं और आप लोगों को जल्द जो है अकोमोडेट करने के हवाले से मामला हो जाने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पार्ट 1 क्लियर है, इनके आगे जो फ्यूचर्स के हवाले से जो मैटर्स हैं वो इस तरह जो है आगे पेंडिंग क्यों होता जा रहा है, हालांकि इसकी इंक्वायरी और दीगर मामलात को सेटिस्फाई करके सारी रिपोर्ट एक मेंशन कर ली गई। दरअसल ये गूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के अपने मैटर्स को लेकर जो प्रेशर बिल्डअप किया इन्होंने और अपनी अकोमोडेशंस को रखा कि दीगर स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, तो इनका भी लाइफ पीरियड है, तो सॉल्यूशन वन टाइम लें। तो इंशाल्लाह इन मामलात को इन द मंथ ऑफ रमज़ान क्लियर किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि रमज़ान के बाद चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग हो या गवर्नर के साथ की गई डिस्कशन हो, कमेटी के इन सारे मामलात के बाद पार्ट 2 के उन तमाम तलबा को जनाबेला इम्तिहान या क्लासेस के हवाले से मामलात होंगे। अवलीन तरजीह एग्ज़ाम है, सेकेंडरी जो मामलात हैं वो अकोमोडेशंस हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। बस मामलात कुछ ऐसे हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो है जो एक लेवल पर आती है फिर अपना जवाज़ पेश करती है, तो इस तरह डिस्टेंस आ जाती हैं। अब इन सारे मामलात को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने भी जो अब एक स्टेप लिया है और उम्मीद है कि सारे मामलात को फिनिश अप लाइन पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी अहम किरदार अदा करेगी।
اگر فیل فور ایسا ہوا کہ گوس لا کالجز کا کوئی معاملہ حل نہ ہوا، تو اس کے علاوہ جو دیگر کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انشاءاللہ ان دی لائٹ آف نیو آرڈر ان کے امتحان اور دیگر کے حوالے سے اسکیجول آ جائے گا۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی پارٹ 1 میں سیپلی ہے، پارٹ 1 میں جنہوں نے اپنی فیس سبمٹ کروائی، ڈبل جو ہے انہوں نے جو ہے اسٹیٹمنٹ سیو کروائی ہے ان دی لائٹ آف جسے ہم لوگ کہتے ہیں بیان حلفی، ٹھیک ہے، جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے ان کا خود کی جانب سے جو اورل اسٹیٹمنٹ جو دینا چاہتے ہیں جو دیا انہوں نے، جس کے مطابق انہوں نے واضح کہا ہوا ہے کہ ہم اپنی فیس سبمٹ کرا رہے ہیں اور وہ ریگولر کلاسز بھی لے رہے ہیں اور دیگر بیچز سے وابستہ ہیں، ان کے پارٹ 2 کے امتحان ہونے ہیں، تو پارٹ 1 کے امتحان وہ سپلی میں فیس کریں گے۔ جیسا ہی یہ معاملہ حل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا اسکیجول انشاءاللہ سامنے آتا ہے، تو آپ اپنی کلاسز کو جاری رکھیں۔ کلاسز جو ہے ابھی انشاءاللہ عز و جل سارے معاملات اسکیجول کے مطابق ہے، تو آپ ان کو جاری رکھیے گا، اور جیسے ہی وہ آرڈر آتا ہے تو آپ لوگ سپلی کے پیپر دیں اور ساتھ ہی پھر پارٹ 2 کے ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ کلاسز کا جو ڈوریشن اور کلاسز اٹینڈنس جو اولین ترجیح ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو کسی ابہام میں کسی وہم میں نہ رہیے گا، اپنے اس سارے معاملے کو بڑے ہی جو ہے وہ اسپیشل ویو جسے ہم کہتے ہیں اسپیشل فورس کے ساتھ کلیئر کیجیے گا۔ بعض اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کے ایگزام پہلے ہوں گے پھر کلاسز لیں گے، تو میں انہیں اپڈیٹ کرنا چاہوں کہ آپ کے دوسرے کلاس میٹس جو ہیں، کلاس میٹ آلریڈی لیکچرز وہاں پہ لے رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے لیکچر لیں، اور کافی حد تک کلاسز ہو چکی ہیں۔ اب جو مس ہو گیا سو واٹ، اس کے لیے تو اب کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن نیکسٹ کے لیے آپ لوگ کلاسز کو جوائن کریں، تاکہ اگر کوئی کلاسز اٹینڈنس کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو یونیورسٹی آپ کو اسپیشل جو کلاس ٹاسک کے ذریعے آپ کا ٹائم ڈیوریشن اور ٹائم پیریڈ جو کریڈٹ آر ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو امتحان کا حصہ بنائے، تاکہ آپ کا وقت جو ماضی میں ضائع ہو چکا ہے، تو ویسے تو وہ ایسا لاس ہے جس کی بھرپائی نہیں بیٹے لاس ہے، لیکن اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اس طرح کے معاملے کو کور اپ جلد سے جلد کیا جائے۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ جناب اعلیٰ میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کا نزول کرے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے اور اپنے بڑوں کی اپنے پیاروں کی عزت کریں۔ اور یاد رکھیے گا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول اول ہے، نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جانوں، مال، اولاد، ماں باپ اور جتنی بھی ایسے امپورٹنس چیزیں لائف میں ہوتی ہیں اسے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر جو میجورٹی یا لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں پر محبت کی بات ہوئی ہے، تو محبت کے حوالے سے معاملات کہہ دیتے ہیں، یہاں پر محبت نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جس پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے وقت ایک طرف رشتہ داری ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ لوگوں کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریاکاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو پریفر نہ کیجیے گا، انصاف فراہم کیجیے گا زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ ملاوٹ کا کام ہے، چاہے وہ جہاز سازی کا کام ہے، چاہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل مسلم کہ ہمیں اپنے لیولز پر آنا پڑے گا اور ہمیں وہ منافقت کے جو چھوٹے چھوٹے لیول ہیں اس کو چھوڑنا ہوگا، دین ہم لوگ ایک پریکٹیکل مسلم ہوں گے، دین اللہ کے ہاں ہم پر رحمت کا نزول ہوگا۔ جزا اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واصحاب محمد و امت محمد اجمعین۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہینڈ کا اشارہ کیوں؟ تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جو ہے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کہا تھا من کنت مولا فازا علی مولا، تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں، رسول اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں اللہ احد ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے،
سب نے اللہ کی عبادت کی، اہل بیت سے محبت کی۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رسول کی سنت پر قائم ہیں، اللہ کے حکم پر قائم ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے دونوں جہاں میں برکتیں اور رحمت ہے۔ باقی جو ہے تمام جو خلفائے راشدین اور صحابہ کا احترام، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے ان کے بارے پڑھیں، سمجھیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے مل جل کر اپنی چیزوں کو آگے دیکھیں۔ تو اپنے آپ کو سوچیں، انشاءاللہ عز و جل سوچیں گے بھی، میری دعا ہے اتنے بڑے لیول پر سوچیں جہاں پر فرقہ واریت کی لہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ایزی ہو کے سوچنا ہے، آپ نے خود سرچ کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ سے دعا کر کے تہجد میں اس رستے لگ جانا۔ دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پر کیا معاملات ہیں، کبھی بھی ایسا اسٹیٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسے معاملہ ہو سکتا ہے جو شاید ہم لوگوں کی گفتگو کو آخری بنا دے۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔